السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو درخواست بھیجی تھی، خط لکھا تھا کہ 16 اکتوبر کو جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہی ہیں 9 حلقوں میں، جن میں سے 8 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان پر انتخابات ملتوی کیے جائیں، کیونکہ فورسز کا معاملہ پڑے گا، فورسز کم پڑ سکتی ہے۔ اس وقت فورسز جو ہیں وہ سیلاب کے متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں، فوج، رینجرز، ایف سی، اور اس کے علاوہ 16 اکتوبر کے تاریخوں کے ارد گرد آس پاس، یعنی 12 اور 17 کے درمیان پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ بھی لے کر آنا چاہ رہی ہے اسلام آباد۔ یہ مستند اطلاعات ہیں، تو اسلام آباد میں بھی بڑی تعداد میں نفری چاہیے ہوگی۔ سندھ حکومت سے بھی نفری مانگی گئی ہے وفاق کی طرف سے، اور رینجر سے بھی، ایف سی سے بھی، ایون فوج کو بھی لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی درخواست کی جائے گی۔ یہاں میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس، یہ پیچھے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایوان صدر ہے۔ تو جو شاعرہ دستور پر یہ تمام جو حساس عمارتیں ہیں، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، ایف بی آر، وفاقی شرعی عدالت، پارلیمنٹ لاجز، پاک سیکریٹریٹ، سرکاری ٹی وی ہے، بہت ساری اور بھی عمارتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، اور ڈپلومیٹک انکلیو ہے۔ یہ سارے کے سارے ہیں شاہراہ دستور پر۔ تو یہ سینسیٹیو اور حساس عمارتیں ہیں، ان کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کی جائے گی۔ یہ وفاقی کابینہ فیصلہ کر چکی ہے، اور کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا جائے گا۔ تو وفاقی وزارت داخلہ نے، یعنی رانا ثناء اللہ نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا کہ انتخابات 90 دن کے لیے جو ہیں، ضمنی انتخابات 16 اکتوبر کو جو ہونے جا رہے ہیں، یہ ملتوی کریں، اور اس کے بعد یہ انتخابات کریں۔ تب تک لانگ مارچ کا بھی معاملہ ٹل جائے گا، اور تب تک پھر جو سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی اور ریسکیو کا جو کام چل رہا ہے وہ بھی بہت سارا ہو چکا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ انتخابات کرائیں۔ تو الیکشن کمیشن نے اس خط کے بعد، وزارت داخلہ کے خط کے بعد، تمام صوبوں کو پھر جہاں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں ان 9 حلقوں میں، وہاں سے رپورٹ مانگی گئی، اور وہاں سے چیف سیکرٹریز کو بھی طلب کیا گیا، اور آئی جیز کو بھی طلب کیا گیا۔ سیکرٹری دفاع بھی آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، شریک ہوئے اجلاس میں۔ تو آج اجلاس تھا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن میں، اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، جس میں صوبوں سے تفصیلی ایک سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بریفنگ لی گئی۔ چیف سیکرٹریز نے بھی اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے یا اپنے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور آئی جیز نے بھی بتایا۔ جب الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے تمام صوبوں کے آئی جیز سے اور چیف سیکرٹری سے بریفنگ لی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی نہیں کیے جائیں گے، اور انتخابات 9 حلقوں میں ہی جو ہے 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ ایک حلقہ ہے کرم کا، N45 کرم کا حلقہ ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو وہاں پر انتخابات فی الحال ملتوی کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک حلقے میں اس کی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ باقی تمام کے تمام حلقے جو ہیں، 3 ان میں 9 قومی اسمبلی کے ہیں، اور 3 جو ہیں صوبائی اسمبلی کے ہیں، وہ اپنے وقت پر یعنی 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کراچی کے 5 اضلاع ہیں، تمام جتنے بھی اضلاع ہیں، وہاں پر بلدیاتی انتخابات بھی 23 کو اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات ملتوی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 16 کو ہی ضمنی انتخابات ہوں گے۔ تو وزارت داخلہ کی جو خط تھا، جو درخواست تھی، وہ الیکشن کمیشن نے یعنی مسترد کر دی ہے۔ ایک انڈائریکٹلی آپ اس کو مسترد کہہ سکتے ہیں۔ تو وزارت داخلہ کیوں چاہ رہی تھی؟ بظاہر وزارت داخلہ نے تو یہی لکھا کہ جی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور انتخابات میں اگر سیکیورٹی کم پڑے گی، حلقوں میں 9 حلقے ہیں، ایک حلقہ نہیں ہے، تو پھر یہ انتخابات متنازع ہو سکتے ہیں، ان پر سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ شفاف نہیں ہوئے۔ تو یہ وزارت داخلہ کا موقف یہ تھا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت جو ہے وہ عمران خان سے ڈری ہوئی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان شاید یہ 9 حلقے ہی
جیت نہ جائیں اور پھر یہ 11-13 جماعتیں جو ہیں ان کی بڑی بے عزتی ہونی ہے اور ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے انتخابات ملتوی کرانے کے لیے درخواست کی ہے۔ ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے، اور لیکن یہ پی ٹی آئی کی بھی خواہش رہی ہے، صرف حکومت کی نہیں کہ انتخابات، حکومت تو ملتوی کرانا چاہ رہی تھی لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کوششیں کرتی رہی ہے کہ انتخابات ملتوی ہوں، اور پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ 2 دفعہ رجوع کر چکی ہے۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے ایک درخواست دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کو درخواست کو سنا، سماعت کی۔ چیف جسٹس نے درخواست یہ تھی کہ جی جو 11 ارکان کے استعفے منظور کیے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے راجہ پرویز اشرف نے، ان کی منظوری کا عمل جو ہے یہ کالعدم قرار دیا جائے، نوٹیفیکیشن ان کی منظوری کا کالعدم قرار دیا جائے، یعنی حلقے خالی نہ ہوں۔ تو یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف استعفیٰ دیا ہے اور پھر جو منظور ہوئے ہیں جن کے، تو اس منظوری کے خلاف بھی عدالت چلے گئے ہیں۔ بھائی آپ اگر نہیں منظور کرانا چاہتے تو پھر دیا کیوں، اور منظور ہو رہے ہیں تو عدالت سے رجوع کر رہی ہیں، اور پھر الیکشن ہونے جا رہی ہیں تو الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اسمبلی میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ خان صاحب نے اسمبلی میں، خان صاحب آ بھی نہیں رہے اور آنا بھی نہیں ہے، لیکن حلقوں میں 8 حلقوں میں الیکشن بھی لڑ رہی ہیں۔ تو ان حلقوں کے عوام پہ ترس آ رہی ہے کہ بھائی جن حلقوں کے عوام خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور خان صاحب ان کے عوام کے لیے، ان اپنے ووٹرز کے لیے قومی اسمبلی میں آواز اٹھانے بھی نہیں آئیں گے لیکن ووٹ لے کر آئیں گے اور وہ لوگ ووٹ دیں گے۔ یہ بڑا زبردست سین ہے، دلچسپ سین ہوگا۔ لیکن بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، آپ پارلیمنٹ جا کے رجوع کریں، اسپیکر کے ساتھ رجوع کریں، پارلیمنٹ میں جا کر حل کرائیں، اور آپ کو 5 سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا ہے، مینڈیٹ 5 سال کا ہے، تو آپ 5 سال اسمبلی کو دیں، اپنے حلقوں کے عوام کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں، تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے پارلیمنٹ کے معاملات میں، سیاسی اور پارلیمان کے جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے، عدالتوں میں حل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے فیصل چودھری کی جو درخواست تھی اس پر، لیکن وہ تو مسترد ہو گئی، خارج ہو گئی درخواست۔ اس کے بعد پھر ایاز صادق کی ایک آڈیو کوئی آئی، اس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی دوبارہ چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آڈیو میں ایاز صادق کہتے ہیں کہ جی ان 11 ارکان کے استعفے منظور کریں، باقیوں کو رہنے دیں۔ تو یہ آڈیو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی پی ٹی آئی، وہاں پہ آڈیو بھی، ٹیپ بھی چلائی گئی تھی، آڈیو جو ہے ایاز صادق کی، لیکن اس میں بھی چیف جسٹس نے ان کو یہی کہا کہ پارلیمانی معاملات ہیں، پارلیمنٹ میں جا کر حل کریں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ عدالت میں کیوں لے کر آتے ہیں، اور اگر آپ پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہتے ہیں، استعفے منظور نہیں کرانا چاہتے تو بیان حلفی دے دیں، بیان حلفی جمع کرا دیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے، تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، آپ کی درخواست کو، نہیں تو ہم آپ کی درخواست کو انٹرٹین بھی نہیں کریں گے۔ یہ علی ظفر جو ہیں ایڈوکیٹ تھے جو دوبارہ درخواست لے کر گئے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مایوس کر دیا، واپس کر دیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی ایکچولی چاہ یہ رہی تھی کہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ ملتوی ہوں، اور ایڈوکیٹ علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا بھی کہ اگر آپ اس کو تاخیر کریں گے، ڈیلے کریں گے تو پھر ضمنی انتخابات تو ہو جائیں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا تو آپ ضمنی انتخابات ملتوی کرانا چاہتے ہیں، تو یہ 2 دفعہ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا تھا۔ تو پی ٹی آئی کی بہرحال کوشش پہلی یہ تھی کہ ضمنی انتخابات ملتوی ہوں، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر تیاریاں شروع کر دی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ تو حکومت نے پھر اوپر سے درخواست دے دی۔ اب جب پی ٹی آئی نے تیاریاں شروع کر دیں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی، تو وزارت داخلہ نے درخواست دے دی کہ جی ملتوی کیے جائیں 90 دن کے لیے۔ لیکن اب اگر ملتوی ہوتے تو پی ٹی آئی کا بھی کام ہو جاتا، حکومت کا بھی کام ہو جاتا، دونوں کا کام ہو جاتا، لیکن الیکشن کمیشن نے دونوں کی خواہش پر پانی پھیر دیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات ان 9 حلقوں میں جو ہیں وہ 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔